ناظرین، قصص الانبیاء کے سلسلے میں آج ذکر ہے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک ان کی امت توحید پر قائم رہی۔ اس کے بعد ان لوگوں میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ یہ فعل حرام ان میں اس طرح شروع ہوا کہ ان برے لوگوں میں بعض نیک لوگ بھی تھے۔ یہ برے لوگ ان نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان سے قرب حاصل کرتے تھے، ان کی شان میں بہت مبالغہ آرائی کرتے تھے۔ جیسا کہ آج کل بعض لوگ علماء اور صالحین کی مدد سرائی میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، یہی چیز بعد میں شرک کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے سورہ نوح آیت 23 میں اللہ کے فرمان اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ نود اور نہ سوا اور نہ یہوس اور نہ یہود اور نہ نصر کو چھوڑنا کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھ دو اور ان کو وہی نام دو جو ان بزرگوں کے نام تھے۔ بس انہوں نے ایسا ہی کیا اور پتھر کے بت بنا کے ان کے نام ان بزرگوں والے رکھ دیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہ ہوئی، لیکن جب یہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے، یعنی ان نیک بزرگوں کے بت بنا لیے گئے اور آہستہ آہستہ ان کی پوجا ہونا شروع ہو گئی اور سب لوگوں نے اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اکیلے اس دنیا میں مواحد اور توحید پرست باقی رہ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب کچھ یوں ہے: نوح بن لامک بن متوشلہ بن ادریس۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام ان کے پردادا ہوئے۔ اس وقت لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوتی تھی، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کئی 100 سال زندہ رہے اور حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال سے بھی زیادہ زندہ رہے۔ عمر لمبی ہونے کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کافی مدت بنتی ہے، اور اسی مدت کے دوران کفر و شرک نے زور پکڑا اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ تب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو زمین میں مبعوث فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے۔ ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تک لوگ توحید پر قائم رہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں شرک کے راستے پر ڈال دیا، شرک عام ہو گیا، ایک اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ تب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی اور بہت مشقت اٹھائی، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالی بخشش و رحم کرنے والے کے نام سے شروع کرتا ہوں، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موقوف نہیں ہوتا، کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے، دن رات لوگوں کے گھروں اور ان کے اجتماعات میں جا جا کر انہیں دعوت دیتے۔ آپ انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر دعوت دیتے، یہاں تک کہ دعوت دیتے دیتے انہیں 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ تب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی، اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، لیکن میرے بلانے سے یہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور کہنے لگے، ہم تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ میرے اللہ، یہ لوگ تیری باتیں سننا پسند نہیں کرتے۔ میں نے پھر بھی ان سے کہا، اپنے مالک سے بخشش طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ناظرین، اس وقت حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام
السلام کی قوم میں ایک بادشاہ تھا، وہ بہت مغرور تھا اور وہ قوم سے کہنے لگا، نوح کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ اس سے بحث کرنا، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہو۔ چنانچہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کی طرف سے کان بند کر لیے، اپنے بادشاہ کی بات پر عمل کرنے لگے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے انہیں فائدہ تو نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا دو کیا، یعنی دوسروں کو میرے در پہ کر دیا، خود بھی مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا، نہ نود اور نہ سوا اور نہ یہوس اور نہ یہود اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اتنے طویل عرصے میں صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، اور ان ایمانداروں کی اکثریت فقراء، مساکین، ناتواں اور غلام قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مشکل سے 10 ایماندار ایسے ہوں گے جو شرف و جاہ کے مالک ہوں گے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے مغرور سرداروں نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو اکٹھے ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے نوح، ہم چاہتے ہیں تیری باتیں سنیں اور لوگوں کو بھی تیری باتیں سننے کی ترغیب دیں اور سب تجھ پر ایمان لے آئیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے کہ آپ کے حلقے میں جو یہ ذلیل اور حقیر لوگ آگے ہیں انہیں دھکے دے کر اپنے پاس سے نکال دیں، اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے سردار اور مقام و مرتبے والے لوگ ہیں، ہم ان فقیر لوگوں کے پاس بیٹھ نہیں سکتے، اگر آپ انہیں نکال دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ان سرداروں کی تردید سورہ ہود میں کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کافر سردار نوح علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تو ہماری طرح ایک آدمی ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہم میں رذیل ہیں، وہ بھی اوپر کی عقل سے، اور ہم تو تمہیں کسی بات میں اپنے سے زیادہ نہیں پاتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے سردارو، بتلاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے جو دلیل آئی ہے اس پر قائم ہوا اور اس نے اپنی مہربانی سے مجھے سرفراز کیا اور تم سے وہ چھپی رہی، تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے سر پر ڈال دوں گا حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ میری قوم والو، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اللہ اسے بخوبی جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اکڑ گئی اور وہ کہنے لگے، اے نوح، بس بہت ہو گیا، تو نے ہمیں بہت ڈرایا دھمکایا، اب اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ تو ہم سے کرتا ہے اس کو لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس کا عذاب آ جائے گا تو کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ان سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم، اگر تم پر یہ گراں گزرتا ہے کہ میں تم میں رہتا ہوں اور تمہیں اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں، تم اس سے چڑھتے ہو اور مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہو، تو سنو، میں صاف کہتا ہوں، مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں، تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم سے جو ہو سکے کر گزرو، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، تم اپنے جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور مل جل کر مشورے کر کے بات کھول کر پوری قوت کے ساتھ مجھ پر حملہ کرو، تمہیں قسم ہے تم میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھو، مجھے بالکل مہلت نہ دو، اچانک مجھے گھیر لو، میں بالکل بے خوف ہوں، اس لیے کہ تمہارے راستے کو میں باطل جانتا ہوں اور میں حق پر ہوں، حق کا ساتھی اللہ ہوتا ہے، میرا بھروسہ اس عظیم ذات پر ہے، مجھے اس کی قدرت کی بڑائی معلوم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں اپنی قوم کو چیلنج دیا، لیکن کسی میں طاقت نہ ہوئی کہ وہ نوح علیہ السلام کا مقابلہ کر
سکے، چنانچہ کہنے لگے اسے چھوڑ دو، یہ مجنون اور بیوقوف ہے، نعوذ باللہ۔ ناظرین، بہرحال معاملہ اس طرز پر چلتا رہا یہاں تک کہ سال ہر سال گزر گئے لیکن کوئی مسلمان نہ ہوا۔ پھر پہاڑ پر رہنے والے لوگ روز بروز برائی میں ترقی کرتے چلے گئے اور جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے ان کے علاوہ اور کوئی شخص ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام انہیں مسلسل دعوت دیتے رہے مگر بے اثر، یہاں تک کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ آپ غم نہ کریں، اللہ کا حکم اب پورا ہونے والا ہے۔ ناظرین، غور فرمائیں اور نوح علیہ السلام کے جذبے کو دیکھیے، مسلسل 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لوگ انہیں جھٹلاتے رہے لیکن پھر بھی ان سے نا امید نہ ہوئے۔ اب جب کہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ ان میں سے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا اور کسی میں طاقت نہیں کہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، تو نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم پر بد دعا کی۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نوح میں یوں کیا ہے، نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یہ یقیناً تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکرے ہوں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میری ماں کو اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب نوح علیہ السلام نے ہمیں مدد کے لیے پکارا تو پھر ہم نے اس کی مدد کی اور اسے ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں اور نہ ہی وہ بڑائی تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی کہ وہ اس طرح کریں اور مزید تعلیم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ انہیں بتلاتے گئے کہ اس طرح کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے، نہ پانی تھا، چنانچہ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ آپ بڑے بڑے تختے بناتے اور لوہا لاتے اور ان سے کیل تیار کرتے، پھر ان کیلوں کو تختوں میں ٹھوک دیتے، آپس میں ان تختوں کو ملا دیتے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مضبوط اور دیو ہیکل کشتی تیار ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو 100 سال میں تیار کیا۔ یہ تھی وہ کشتی جسے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق تیار کیا تھا۔ ناظرین، سورہ القمر میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے نوح کو اس کی کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور کشتی بنانے لگے۔ وہ لوگ جب انہیں کشتی بناتا دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے، کہتے، نوح پہلے تو نبی تھا، اب بڑا ہی بن گیا ہے۔ مزید کہتے کہ یہ کیسا مجنون ہے کہ پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے، تعجب ہے۔ اس پر اللہ نے ان کافروں کے مذاق کا ذکر سورہ ہود میں یوں کیا ہے، نوح کشتی بنانے لگے، اس کی قوم کی جو جماعت اس کے پاس سے گزرتی وہ اس کا مذاق اڑاتی، وہ کہتے، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے، جیسے تم مسخرہ پن کر رہے ہو، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اس سے رسوا کرے گا اور اس پر ہمیشہ کا عذاب اتر آئے۔ ناظرین، اس کشتی کا حلیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت میں یوں آیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک کشتی تیار کی اور اسے تارکول سے لت پت کیا، اسی وقت سے تارکول کا ظہور ہوا۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا اور اس کی بلندی اور گہرائی کے بارے میں کہا گیا کہ 30 ہاتھ تھی، اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جس طرح اس کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے، اور جس طرح نیچے والے غرق ہونے سے محفوظ رہیں اسی طرح اوپر والے بھی محفوظ رہیں، گویا وہ ایک گیند کی مانند تھی۔ اس میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے، ہر درجے میں ایک دروازہ تھا، اور یہ 3 دروازے اس طرح تھے کہ ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا۔ یہ اس کشتی کا حلیہ تھا جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔
ناظرین، یہ کشتی آج بھی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے باقی رکھا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ ناظرین، اس صدی میں علماء کے ایک گروہ نے اس کشتی کو ترکی کے ایک پہاڑ پر پا لیا ہے۔ اب وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کا حلیہ وہی تھا جو بیان ہوا۔ اللہ کا فرمان سچ ثابت ہو گیا کہ ہم نے اس کو نشانی بنا کر باقی رکھا۔ اس کے بعد طوفان آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس طوفان کے ظہور کی ایک نشانی اور علامت بتلائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تندور تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جب یہ تندور جوش مارنے لگے اور پانی اسے ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا وعدہ آ گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت مومنوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا۔ ناظرین، تندور سے کیا مراد ہے، اس متعلق مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک چشمہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے، لیکن مضبوط روایت کے مطابق اس سے مراد معروف تندور جس میں آگ جلا کر روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ یہ تندور حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا اور اسی کو اللہ نے طوفان آنے کی علامت بتایا اور فرمایا کہ جب یہ پھوٹ پڑے اس وقت ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کر لینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے سوار کر لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ جب تندور جوش مارنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ان کی بستی میں لوگوں سے دور پہاڑ پر تھی۔ اللہ کی قدرت کے تمام قسم کے جانور بھی کشتی کے پاس آ گئے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں بھی سوار کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ القمر میں فرماتے ہیں، پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا، پس اس کام پر جو پانی مقرر کیا گیا تھا خوب جمع ہو گیا۔ آسمان سے نازل ہونے والا اور زمین سے نکلنے والا پانی کتنا تھا، اس کا اندازہ اللہ ہی کو ہے۔ بہرحال اس پانی میں زمین پر رہنے والے انسان، چوپائے حیوانات، غرض ہر چیز غرق ہو گئی۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، نوح نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ہمارے حضور دعا کی، ہم تو ہیں ہی بہترین طور پر دعاؤں کے قبول کرنے والے۔ فوراً ان کی دعا قبول کر لی اور اس تکلیف اور ایذا سے انہیں بچا لیا جو انہیں کفار سے روزمرہ پہنچ رہی تھی، اور ان کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا، یعنی ان کی اولاد سے پھر سے دنیا آباد ہوئی، کیونکہ صرف وہی لوگ تھے جو کشتی پر سوار تھے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے، تاکہ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے تمام شہر، بستیاں، انسان اور جانور غرق ہو گئے، یہاں تک کہ پانی بلند پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ اتنے بلند پانی پر یہ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ یہ دعا پڑھیں، اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحم والا ہے۔ یہی اللہ کا حکم آپ کو تھا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو کہنا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل کو نجات عطا فرمائیں گے۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر والے سوار تھے۔ آپ کے کافر بیٹے کا نام کنان تھا، وہ ایک طرف کھڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس بدبخت نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان
درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی زد میں لے لیا اور اسے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اللہ نے اس کے اہل کو نجات عطا فرمائی ہے، چنانچہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہوا تو وہ پکار اٹھے، اے اللہ، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ واضح ہو کہ نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا بطور استفسار تھا، بطور بحث نہیں تھا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ ناظرین، کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق ایک مسلمان بھائی کے کافر بھائی سے تعلق سے زیادہ بڑا ہے، اور حقیقی اخوت وہ ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہو۔ کفر تو نسبی تعلق کو کاٹ دیتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ تیری آل سے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو مطلقاً علم ہی نہ ہو، اور ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ جاہلوں میں اپنا شمار کرانے سے باز رہیں۔ ناظرین، جب نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقعے کے مطابق نہیں تھا تو فوراً اس سے رجوع کر لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت کے طالب ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے اور تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لیے پانی کی موجوں پر بلند ہو رہی تھی۔ زمین پر موجود ہر چیز، انسان، حیوانات، چوپائے، پرندے غرق ہو چکے تھے، ان میں کوئی بھی باقی نہیں تھا۔ اگر کوئی زندہ بچا تھا تو صرف کشتی والے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 ماہ کشتی میں رہے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی کو نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا، زمین خشک ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، اور فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جوتی نامی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ کشتی جوتی نامی پہاڑی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیں، آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان قوموں پر بھی جو آئندہ آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی، اور آپ کی نسل میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ ناظرین، بہت سی روایات میں یہ بات نقل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک لمبی مدت یعنی 6 ماہ کشتی میں طوفان تھم جانے کا انتظار کرتے رہے۔ آپ نے طوفان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کبوتر بھیجا جو واپس آ گیا، اسے پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملی، اسے دوبارہ بھیجا تو وہ پھر واپس آ گیا۔ چند دن بعد اسے پھر بھیجا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کی ایک ٹہنی لیے ہوئے تھا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے اور درخت وغیرہ اٹھ چکے ہیں۔ کچھ دن بعد اسے پھر بھیجا، اس مرتبہ وہ واپس لوٹا تو اس کے پاؤں خاک آلود تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ طوفان رک گیا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے۔ ناظرین، سیرت کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کی بنیاد پر سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ کبوتر کا آنا سلامتی کی علامت تھا، اور اس کی چونچ میں زیتون کی ٹہنی حضرت نوح علیہ السلام کی بادشاہت کی طرف اشارہ تھا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام زمین پر اتر آئے۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی انسان سوائے ان لوگوں کے زندہ نہیں بچا تھا۔ جزیرہ عرب، فلسطین اور ان کے ارد گرد کا علاقہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ ان کے علاوہ تمام زمین غرق ہو گئی تھی۔ سب کے سب طوفان کی نظر ہو گئے۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام سے اولاد پیدا ہوئی، اور زمین میں ان کے اولاد کے علاوہ اور کسی کی نسل باقی نہ رہی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام کے تمام بشر انہی کی طرف منسوب ہیں۔ ناظرین، سورہ الصافات میں اس طرف اشارہ ہے، اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرما بردار
داروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیگر امم اور رسولوں کے متعلق کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ چڑھا لیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام کی نسل زیادہ تر سفید رنگت کی تھی اور بہت کم لوگ ان میں سیاہ فام تھے، البتہ کچھ ان میں گندمی تھے۔ حام کی اولاد کی اکثریت سیاہ فام تھی، ان میں بہت کم لوگ سفید تھے، اور یافس کی اولاد سرخی مائل رنگ کی تھی۔ عرب اور بنو اسرائیل سام کی اولاد ہیں، تمام حبش حام کی اولاد ہیں، ترک اور مشرقی ایشیا کے لوگ یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں میں 350 سال تک زندہ رہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام وفات پا گئے۔ مستند ترین روایات کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے، ایک دوسری روایت کے مطابق آپ لبنان میں مدفون ہیں۔ ناظرین، یوں نوح علیہ السلام کا قصہ تمام ہوا۔ ناظرین، سعودی عرب میں حال ہی میں قیامت کی ایک اہم ترین نشانی پوری ہو گئی ہے۔ یہ اہم ترین نشانی صحیح مسلم فتنوں اور قیامت کے دور کے باب میں اس طرح سے موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دن اور رات کا نظام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں کو ایک بار پھر سے لات اور عزا کی عبادت پر نہ لگا دیا جائے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب مشرکین مکہ نے دین ابراہیمی کو چھوڑ کر جہاں پر اپنے کئی 100 بت بنا لیے تھے، ان کے اندر سب سے اہم ان کے 3 بت تھے جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مشرکین مکہ مشرک تھے، کافر نہیں تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان تینوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر اور ان کے بت بنا کر ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے اور ان کے نام پر قربانی بھی کیا کرتے تھے۔ انہی کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک بھی سمجھتے تھے کہ یہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، حالانکہ یہ تینوں عرب کی مشہور جادوگرنیاں تھیں جن کی شکل اور نام پر یہ بت پرستی شروع کی گئی، اور کعبہ کے اندر بھی ان کے بت رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ طواف کعبہ کے وقت بھی مشرکین مکہ ان کا نام پکارتے تھے، جبکہ سب سے بڑے اور اہم بت حبل کو یہ اللہ یعنی خدا کی صورت کہہ کر بھی پوجا کرتے تھے۔ ناظرین، ان چاروں کو ملا کر کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے نزدیک ان کے خدا، ان کے مددگار اور گویا تمام چیزوں کے مالک ان کے یہی بت تھے۔ ان کی عبادات و مناجات اور اعمال کا محور انہی کے گرد گھومتا تھا۔ ناظرین، حقیقت تو یہی ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی عقیدہ توحید پہ کافی کمزوریاں ہیں، اگرچہ وسیلہ اور وسیلے کا نظریہ قرآن سے ثابت ہے، مگر یقیناً اس کی حدود و قیود بھی متعین ہیں۔ بے شک صرف خداوند متعال ہی رازق اور مالک اور سب چیزوں کا خالق ہے۔ حضرت احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے وسیلے سے متمسک ہونے سے بہتر کوئی عمل نہیں، لیکن دھیان رہے کہ اسلام میں سب سے پہلے اور سب سے ضروری عقیدہ توحید ہے کہ جس میں ذرا سے شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ویسے تو مشرکین مکہ ان تینوں دیویوں کو الگ الگ طاقت کا مالک سمجھتے تھے، جیسے آج ہندوؤں کے اندر ہر ایک خدائی طاقت کے لیے الگ خدا موجود ہے، اور مشرک مسلمانوں کے اندر بھی الگ الگ بزرگ کے لیے کرامت کے نام پر یہ طاقتیں ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے لات دیوی کی عبادت خاص طور پر بنی ثقیف کے لوگ کیا کرتے تھے جو کہ طائف میں آباد تھے، اور اس دیوی کا مندر بھی وہیں پر موجود تھا۔ اسے امن و خوشحالی اور موسم کی دیوی مانا جاتا، اور مسافر اپنے سفر پر جانے سے پہلے اس سے دعا کیا کرتے، اس کے نام پر قربانی کیا کرتے اور اس کے لیے منتیں مانگا کرتے۔ ناظرین، فتح مکہ کے بعد اس کے مندر کو تباہ کر دیا گیا، جبکہ منات کو قسمت، دولت اور وقت کی دیوی مانا جاتا تھا، اور مدینہ میں اوس و خزرج اور باقی کئی قبیلے اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد سعید ابن زید کو 20 گھڑ سواروں کے ساتھ مدینہ کی وادی میں موجود اس کے سب سے بڑے مندر کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ ایک سیاہ فام عورت نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اسے قتل کر کے اس مندر کو مسمار کر دیا گیا، جبکہ عزا کو طاقت اور حفاظت، اولاد، حسن، جذبات اور محبت کی دیوی مانا جاتا تھا،
اور مشرکین مکہ کے اندر حبل کے بعد اس کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے۔ یہ دراصل ایک زندہ جادوگرنی تھی جو کہ وادی نخلہ کے اندر 3 درختوں کے نیچے اپنا مندر بنا کر وہاں پر رہتی تھی۔ ناظرین، وادی نخلہ وہی ہے جہاں پر جنات نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ شیطانی جنات اس کے مجسمے کے اندر داخل ہو کر آوازیں نکال کر عرب کے لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ عرب کے مشہور قبیلے بنو قریش، بنو غطفان، بنو ثقیف، بنو کنانہ، یہ سب اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ عزا کا ایک بت کعبہ کے اندر بھی موجود تھا، جسے توڑنے کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جا کر اس کے اصل مندر کو مسمار کر دو اور اس جادوگرنی کو بھی قتل کر دو۔ واپس آ کر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب قیامت تک عرب سرزمین پر عزا کی عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، شیخ عثمان ابن فاروق ایک پاکستانی امریکن مسلم اسکالر ہیں اور خاص طور پر پبلک پلیسز میں غیر مسلموں اور ایتھسٹ خصوصاً کرسچنز کے ساتھ لاجیکل قسم کی ڈیبیٹس کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں ایک ایسا حیرت انگیز دعویٰ کیا جس پر یقین کرنا مشکل ہے کہ ہم لوگ ان کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی بات تک نہیں کر رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب سرزمین پر ایسی تصویریں موجود ہیں جس کے اندر لوگ اپنے گھروں کے اندر پرسنلی لات اور منات کے اسٹیچو بنا کر ان کی عبادات کر رہے ہیں، اور اس وقت ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن یہ سلسلہ خیر شروع ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت سے متعلق پیشن گوئی کی تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ یا کوئی افواہ بھی تو ہو سکتی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ میرے ذہن میں بھی یہی سوال تھے، لیکن اس کے بعد مجھے اس وقت سب کچھ کلیئر ہو گیا جب میں نے یہ خبر پڑھی کہ سعودی عرب میں آج بھی جدت کے نام پر اسلام کو جہاں پر بدلا جا رہا ہے، تو اس وقت سوشل میڈیا پر کئی لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تاریخی ورثے کے طور پر لات و منات اور عزا کے بتوں کو واپس لایا جائے۔ ناظرین، ٹویٹر یا ایکس پر ایک یوزر کا کہنا تھا کہ عزا شروع سے لے کر آج تک ہمارے درمیان موجود ہے، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ہم سب اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ سعودی حکومت اپنی تاریخ کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، لہٰذا تاریخ کے طور پر ان کو دوبارہ سے بنانا چاہیے۔ آپ لوگ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں، کیا کوئی تصور بھی کر سکتا تھا کہ خود سعودی لوگ زمانہ جاہلیت کے بتوں کو واپس لانے کی ڈیمانڈ کریں گے، وہ بھی ٹورزم کو بڑھانے کے لیے اور تاریخی ورثے کے طور پر؟ ناظرین، سعودی عرب میں بڑھتا ہوا لبرل قسم کا برتاؤ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی شروعات ہو چکی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ بہت جلد سعودی حکومت اسے پورا بھی کر دے، اور یہ خبر دسمبر 2023 کی ہے۔ دوسرا، اگر اس وقت عرب کے اندر کچھ لوگ لات و منات کی باقاعدہ طور پر عبادت شروع کر چکے ہیں، تو یہ ایک سیکرٹ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سیکرٹ چیزیں یوں پبلک کے اندر کبھی بھی پیش نہیں کی جاتی جب تک کہ اس کے اندر کوئی شخص اس کا انکشاف نہ کر دے یا پھر کسی خاص سورس سے ایسی خبریں باہر کسی اور تک پہنچ نہ جائیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی پیشن گوئی بہت جلد پوری ہونے والی ہے، اور صحیح حدیث کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دوست قبیلے کی عورتیں ایک بار پھر سے دہی الخلاصہ کا طواف شروع نہ کر دیں۔ ناظرین، مکہ شہر کے جنوب میں یمن ملک کے پاس ایک قبیلہ آباد تھا جسے بنو دوست کہا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام کی آمد اور فتح مکہ سے پہلے یہ لوگ اسے کعبہ کہا کرتے تھے۔ اس جگہ پر شرک و بت پرستی کے علاوہ دنیا کا ہر غلیظ کام ہوا کرتا تھا۔ خاص طور پر یہ جگہ اسٹیچویشن کے لیے بہت زیادہ مشہور تھی۔ فتح مکہ کے بعد صرف کعبہ سے بتوں کا خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہر جگہ پر بھیجا جو کہ بت پرستی کا گڑھ تھا۔ یعنی اس وقت کے سب سے اہم اور بڑے مندر جن میں سے ایک دہی الخلاصہ بھی تھا، اسے توڑنے کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا۔ ان کو یہاں پر اچھی خاصی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنی بڑی عمارت تھی کہ اس کا ایک پتھر 40 لوگ مل کر اٹھاتے تھے، اور بڑی مشکل سے اس کو تباہ کر کے اس کا ملبہ یعنی اس کے پتھروں کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جنگ سے پہلے سنایا کہ یا تو مزاحمت نہ کرو، اسلام قبول کر لو، یا پھر جنگ کے لیے
تیار ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو باقی 100 کے قریب لوگ مزاحمت میں یہاں پر مارے گئے۔ اب اس منظر کی تباہی کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے کہ عرب سے بت پرستی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بنو دوست کی عورتیں ایک بار پھر سے اپنے ورثے، کلچر یا آبا و اجداد کی بت پرستی کے دین پر واپس آ جائیں گی۔ ناظرین، یہاں پر عورتوں کا مطلب ہے قبیلے کی نسل، کیونکہ عورتیں ہی کسی معاشرے کے اندر نسل بڑھانے اور اولاد کی تربیت کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ سال 1900 کے اندر ایک بار پھر سے باقاعدہ طور پر بتوں، درختوں اور دہی الخلاصہ کے پتھروں کی یا پھر اس کے ملبے کی عبادت شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ سب کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ جنگ بھی کی جا چکی تھی۔ ناظرین، یہ ممکن ہے کہ شاید یہ عبادت ابھی اصل صورت میں نہ ہو بلکہ علامتی طور پر کسی اور صورت میں، جیسا کہ ہم نے اوپر جانا کہ ممکن ہے سعود ورثہ یا ٹورزم کے نام پر اسے دوبارہ سے بہت جلد تعمیر کر دیا جائے اور آہستہ آہستہ آنے والی نسلیں یہاں پر دوبارہ سے بت پرستی بھی شروع کر دیں، جیسا کہ حال ہی میں ریاض شہر کے اندر ایک عمارت کو بنانے کا اعلان کیا گیا جو کہ کافی حد تک اس سے ملتی جلتی ہے۔ اب یہ کب تک ہوگا یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ مستقبل کا علم تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے، لیکن ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ یہ بہت جلد ہو کر رہے گا۔ دیکھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ اس وقت آخری زمانے میں یا آخر الزمان کے زمانے میں جی رہے ہیں، اور اس کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب 1881 میں فرعون مصر کی لاش ملی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ میں تجھے مستقبل میں آنے والوں کے لیے یا پھر آخر میں آنے والوں کے لیے نشانی بنا دوں گا، اور ہم وہی لوگ ہیں جو کہ آخری وقتوں کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن افسوس کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں اس وقت بھی بند ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔